الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء سید الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطاء سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ملجانا ومأوانا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفاء والوفاء اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ میرا بڑا پہ ہے کہ آواز نہیں نکلتی گئی الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت معتبر معزز و مکرم سامعین دی قدر آج کا یہ پروگرام عزیزم جناب محمد حسن کے گھر کے اندر منعقد ہے۔ عزیز بیٹے جناب حافظ قطبالدین صاحب نے مجھے ڈیوٹی لگائی کہ تم نے حاضر ہونا ہے، اسلم صاحب نے بلایا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ ہمارا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ سمدیت کے اندر قبول فرماتے ہوئے ہدیہ تبریک برسات معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرمائے اور ہماری دنیا اور عقبہ سنور جائے۔ یہ محفل بڑی مقدس ہے، بڑی مکرم اور محترم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت ایسی عظیم الشان شخصیت کے ساتھ ہے کہ اللہ کی تخلیق میں جس سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ کی جو تخلیق ہے، جو اللہ نے کائنات ایجاد کی ہے، وہ عالم سفلا ہو یا عالم علیہ ہو، جو عرش ہو، وہ کرسی ہو، وہ لوح ہو، وہ قلم ہو، وہ فرشتے ہوں، جو بھی مخلوق ہے
علماء نے فرمایا جو مشہور بات ہے کہ 18,000 جہان اللہ نے پیدا کیے، مگر بعض نے کہا کہ نہیں 36,000 کیے، بعض نے کہا کہ نہیں خدا اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، اور یہ حقیقت ہے بس اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آتی رہے گی جسے آپ دیکھ کر حیران اور ششدہ ہوتے رہیں گے کہ یہ بھی اللہ کی تخلیق میں شامل ہے۔ کچھ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، کچھ نہیں ہیں، جن کو بس خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ ہمیں تو جو حکم دیا گیا اللہ جل مجدہ عظیم کی طرف سے وہ یہی ہے کہ بس میرے تذکرے کرو اور میرے حبیب کی یاد کرو، مجھے مانے جاؤ اور میرے رسول کو مانے جاؤ، کیونکہ ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے۔ ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی صاحب ایمان کی یہی ہے۔ میں کہہ لگا رہا ہوں صاحب ایمان کی، کیونکہ کافر جو ہے اس کا ہمارے ساتھ اس بات میں تعلق ہی نہیں، اس کا تو مبدا اور معنی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے لیے وہ شیطان ہے۔ ایمان والا صاحب ایمان کی ابتدا بھی خدا اور رسول ہے اور انتہا بھی خدا اور رسول ہے۔ خدا سے بڑا کوئی نہیں، خدا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے اور قائم بھی ذات ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، اپنی مخلوق کے دھیان میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ کوئی اچھا کرتا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے، کوئی برا کرتا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے، ہر مخلوق کو دیکھ رہا ہے، صرف انسانوں کی بات نہیں۔ اللہ ہر مخلوق کو دیکھ رہا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کے لیے روزی بھی مہیا فرما رہا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے۔ انسان ناشکر ہو جاتا ہے اور بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ پرندے، یہ چرندے، یہ جانور اپنے گھونسلے میں جب شام کو رات کو آ کر بیٹھتے ہیں ان کی چونچ میں ایک دانہ بھی نہیں ہوتا، توکل اللہ، آ کر بیٹھتے ہیں گھونسلے میں خالی، نہ جانے صبح کیا ہونا ہے، مگر جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ رزق دینے والا وحدہ لا شریک خدا ہے۔ رزق دینے والا، بولو شک تو نہیں ہے، رزق دینے والا یار، اس میں تو کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف کوئی اس میں کرے تو پھر تو ایمان سے خارج ہے۔ ہم میں سے تو کوئی ایسا بھی نہیں ہے، سارے ہم الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو کیوں پھر سکتے ہیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ رزق دینے والا کون ہے؟ بولو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ یہ سب کچھ قائم کرنے والا کون ہے؟ اس کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ وہ وحدہ لا شریک، جس کی حمد و ثنا کی جائے، جتنی بھی کی جائے، جتنی بھی کی جائے، وہ ختم ہونا کا نام نہیں لیتی، ہر پہلو تشنا نظر آتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنا حبیب بھی وہ بنا دیا جس کی جتنی حمد کی جائے کم ہی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ کے اسم مقدس اللہ نے کیا رکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے فرمایا کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، ایسی ذات کہ جس کی حمد کی جائے پھر اس کے بعد پھر کی جائے، پھر کی جائے، پھر بھی ختم نہ ہو، پائے تکمیل تک نہ پہنچے۔ یہ زمین کے سارے شجر، یہ سارے دریا اور سمندر یہ سیاہی بن جائیں اور شجر یہ سارے کلمے بن جائیں اور مخلوق انسانی اور جن، اللہ کے فرشتے، ہر مخلوق لکھنا شروع کر دے تو زندگیاں ختم ہوئیں، قلمدان ٹوٹ گئے، پر تیرے تو اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں۔ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، قلم ختم ہو سکتے ہیں، سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، روشنائیاں ختم ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کے حبیب کی تعریف ختم
بولو اللہ کی حبیب تعریف ختم نہیں ہوتی۔ محمد کا معنی ہے بار بار جس کی تعریف کی جائے، پھر کی جائے، پھر کی جائے، پھر کی جائے، بار بار کی جائے، اور پھر اس کے بعد بھی وہ ختم نہ ہو، اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی آپ کا اسم مقدس ہے تو کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں چیزیں جائز علماء نے فرمائی ہیں۔ تو حضور پر درود یعنی بھیجنا یہ ہر بندے پر لازم ہو جاتا ہے، اور درود وہ ایسی عظیم الشان اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ہو سکتا ہے میری آپ کی نماز اللہ قبول نہ کرے، ہو سکتا ہے، مگر درود کسی کا بھیجا ہوا یہ رد نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے ہمارا سجدہ قبول نہ کرے، تو کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کی ضربیں لگا رہا ہے، تو اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ خالق تیری حمد و ثنا کو نہ قبول کرے، تیرے لبیک کہنے کو نہ قبول کرے، مگر جب تو اس کے حبیب پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے گا، فرمایا ہر چیز رد ہو سکتی ہے پر اللہ کے محبوب پر درود رد نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ کے حبیب وہ اس درود کو خود سنتے ہیں۔ جلال افہام کے اندر ابن قیم نے لکھا، دوسرے لوگوں کا امام اور پیشوا ہے، اس نے لکھا لوگوں کہ بالغنی صوتہ حیث کان، کہ نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہنچتی ہے مجھے آواز اس کی، بالغنی پہنچتی ہے مجھے صوتہ اس کی آواز، یعنی جو درود پڑھنے والا ہے اس کی آواز، حیث کانا جہاں بھی بیٹھا ہے، مطلق ہے، مطلق المطلق ینصرف علی فرد الکامل، مطلق اپنے اطلاق پر کامل ہوتا ہے، فرد کامل کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا جہاں بھی کوئی بیٹھا ہے اس کا درود مجھے پہنچتا ہے۔ میں حیران ہوا، عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب یہ کیا بات ہے؟ حکم ہوا کہ اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ مجھے پہنچا دیتے ہیں، بالغنی پہنچتا ہے مجھے، پہنچتی ہے مجھے صوتہ اس کی آواز، آواز کو فرشتے لے کر جاتے ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے، ادھر اس کے لب حرکت کرتے ہیں، زبان حرکت کرتی ہے، وہ صلی اللہ کہتی ہے، ادھر درود کے الفاظ زبان پر آتے ہیں اور ادھر حبیب کبریا کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ حیث کان جہاں بھی ہو۔ اب یہ ایک عجیب سا کلمہ ہے، عجیب الفاظ ہیں، آپ بڑے ذہین ذکی لوگ بیٹھے ہیں، بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی آپ پہ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، اس میں قید نہیں ہے کہ وہ اسلم کے گھر میں بیٹھے پڑھے پھر پہنچے گا، الطاف حسین کے گھر میں بیٹھ کر پڑھے پھر پہنچے گا، مسعودہ ان کے گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، منبر و محراب میں پڑھے، گلی کوچے میں پڑھے، کوئی قید نہیں، کوئی جنگل میں پڑھے، کوئی مندر میں پڑھے، کوئی زمین کی پشت پر پڑھے، کوئی دریاؤں اور سمندروں کی تہوں میں جا کر پڑھے، کوئی فضاؤں کے اندر اڑ کر پڑھے، کوئی پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر جا کر پڑھے، فرمایا جہاں بھی وہ پڑھے گا، جس وقت پڑھے گا، جب بھی پڑھے گا، جس الفاظ کو جو ادا کرے گا، فرمایا ادھر اس کے الفاظ زبان سے حرکت کریں گے، ادھر کالی قبری والے کے دربار میں پہنچ جائیں گے۔ دیکھو نا، میں حیران ہوا جب پہلی دفعہ اللہ نے حاضری دی، اللہ پھر بھی ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ یہ دعا کیا کرو، بار بار کیا کرو، اللہم ارزقنی ذوقا شوقا کاملا مکملا الیک و الی حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمیں ذوق بھی دے، شوق بھی دے، محبت بھی دے، کامل دے، مکمل دے، اپنے محبوب کی اور محبوب کے دربار میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کیا کرو کہ جو حضور کے ملنے کی دعا کرتا ہے اللہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔
کیونکہ مقصد تو صرف ایک ہے نا. کسی نے کہا نا کہ منشا یہی ہے سلسلہ ایک کیلو کال کی، منشا یہی ہے سلسلہ ایک کیلو کال کی، کہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، کہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. صاحب نے جب ہماری جو پرواز ہے اس نے جب وہ پرواز لی نا جہاز نے ایک دفتہ اچکولا لیا نا تو انہوں نے کہا کہ اب 10,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا ہے. دوبارہ پھر جب رکا تو کہنے لگا وہ جو الاؤنس کر رہا تھا وہ کہنے لگا بھائی اب 20,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا. اس کے بعد پھر ایسے اچکولا لیا تھوڑا سا، پھر اس نے کہا کہ اب 40,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا. اور اس نے کہا کہ اب بیلٹ کھول دو، بندے ہوئے تھے بیلٹ کھول دو اور فکر کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حمد و تعریف کرو. میں نے کہا یہ کیا کلمہ اس نے کہہ دیا کہ اللہ اور رسول کی حمد کرو، تعریف کرو، یعنی اللہ کی حمد کرو، محبوب پر درود بھیجو. میں نے کہا یارو عجیب معاملہ ہے، یہ تو 40,000 فٹ کی بلندی پر جا رہا ہے، یہاں بھی حضور کو پہنچتا ہے. عقل نے پوچھا بتاؤ یہاں بھی پہنچتا ہے؟ تو عشق نے جواب دیا یہ تو معمولی ہے، اگر عرش والا پڑ جائے تو وہاں بھی پہنچتا ہے. یہ تو معمولی بات ہے. صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا کرو، درود پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو. ایک تو آپ کی آواز پہنچتی ہے اور پھر پوچھنے والے صحابہ کی بات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت بڑی عظیم الشان جماعت ہے. سب کے ساتھ پیار کیا کرو. حضور کے سارے درویش تھے، حضور کے سارے شاگرد تھے، حضور کے سارے مرید تھے. پیر کو اپنے سارے مرید پیارے ہوتے ہیں، سارے حضور کے مرید تھے اور حضور کے ساتھ عقیدت ہر ایک کی تھی، کسی کو کوئی طمع اور لالچ نہیں تھا. محبت وہ ہوتی ہی نہیں جس میں طمع ہو. ہاں یہ عشق کا دستور ہے. عشق دی ریت سارے جگ تو جدا، نہ نبی ویکھدا نہ خدا ویکھدا. عشق دی ریت کلی ایک سارا ہے، نہ خدا ویکھدا نہ. عشق اپنی منظر اور رکھتا ہے. عشق یہ چاہتا ہے کہ بس جہاں میں آ جاؤں، جہاں میرا ڈیرا ہو جائے، جہاں میرا گزر ہو جائے، جہاں میں پہنچ جاؤں بس پھر وہاں میں ہی رہوں، کوئی دوسرا نہ آئے. اگر کوئی کسی اور کی محبت آ جائے تو وہ جھوٹا ہے محبت میں، وہ عشق میں جھوٹا ہے. یہ دیکھا آپ نے کبھی ایک درختوں پر اکثر و بیشتر آپ نے کیکر ببول کا درخت کیکر کو دیکھا ہوگا، اس پر ایک بوٹی ہوتی ہے پڑی ہوتی ہے یا بیر کے درخت پر ہوتی ہے اکثر و بیشتر شاید ہوتی ہے نا، جسے لوگ کہتے ہیں امبروال. ہماری زبان میں کہتے ہیں اسے آشا کا بوٹی بھی کہا گیا ہے. امبروال، وہ امبروال جس درخت پر آ جاتی ہے پھر درخت کو اس کے ساتھ عشق ہوتا ہے، اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ پیار ہوتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے جس درخت پر وہ چڑھ جاتی ہے اس کی جڑ نہیں ہوتی. جڑ کسی نے دیکھی ہے؟ جڑ نہیں ہوتی، اس کا زمین کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا، زمین کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہوتا، زمین میں لگی ہوتی نہیں. پانی تو درخت کو زمین سے ملتا ہے مگر وہ زمین سے نہیں لیتی، اسے زمین سے پانی لینے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی. جس درخت پر وہ چڑھ جاتی ہے بس اس کو اپنے کنٹرول میں لیتی ہے اور اس کو اس کے ساتھ اتنا عشق ہو جاتا ہے، اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا سینہ چیر کر اسے دے دیتا ہے، خود خشک ہو جاتا ہے، اسے تر کر دیتا ہے، خود خشک ہو جاتا ہے اور وہ تر ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا درخت خشک ہو جاتی ہے مگر وہ امبر بار وہ تر و تازہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا سارا کچھ ہی اسے تن من دے چکا ہے، اب اس کا اپنا کچھ نہیں چاہیے. عشق تو یہ چاہتا ہے. حضور کے صحابہ کو سب کو حضور کے ساتھ ایسا ہی عشق تھا، ایسا ہی عشق تھا. اگر ایسا نہ ہوتا کسی کیا ضرورت پڑی تھی
کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنے بال ذبح کرا رہا تھا، اپنے بچے ذبح کرا رہا تھا، خود ذبح ہو رہا تھا۔ حضرت یاسر انہوں نے آپ کی ٹانگوں کو اور ہاتھوں کو علیحدہ علیحدہ باندھ کر، مختصر بات کرتا جا رہا ہوں، تو ادھر اونٹ کھڑا کر دیا، ایک ادھر مخالف سمت میں، ایک ادھر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ادھر پاؤں بندھے ہوئے ہیں ادھر، اور کہا کہ اب چھوڑو اپنے حبیب کو۔ کیوں نہیں چھوڑتی؟ اسلام کی سب سے پہلی شہادت تھی، چھوڑو اپنے محبوب کو۔ اگر نہیں چھوڑو گے تو مخالف سمتوں میں اونٹوں کو دوڑا دیا جائے گا، تمہارے پرشتے اڑ جائیں گے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، موت میں تبدیل ہو جاؤ گے، یہ دنیا تمہارے پر تنگ ہو چکی ہے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ چھوڑتے ہو حبیب کو نہیں؟ کیوں نہیں چھوڑتے بتاؤ؟ وہ کہنے لگے نہیں، جان تو جا سکتی ہے، پرشتے تو اڑ چکے ہیں، اڑ سکتے ہیں، مگر یار کی محبت نہیں چھوٹ سکتی۔ انہوں نے دوڑا دیا ادھر ادھر، 4 لخت ہو گئے، بسم کی تڑپ رہا ہے جسم، مگر ایسے محبوب کے عاشق تھے، ایسی جان فدا تھی کہ فرمایا یہ تو جان یہ چلی گئی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جاتے جاتے کہہ رہے ہیں ارے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمارا تو حق ہی نہیں ادا ہوا، ہم محبوب کی محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سارے حضور کے دیوانے تھے، اور میں اکثر شریکہ کرتا ہوں، بتاؤ نا کوئی فرد بتا دے پوری دنیا میں، میرا اعلان ہے، کوئی فرد کسی بھی مسئلہ کا یہ بتا دے کہ جب ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مقدس پر علی مرتضیٰ آرام کر رہے تھے، باہر لوگ ننگی زہر آلود تلواریں لے کر کھڑے تھے کہ جو اس پر بستر پر لیٹا ہوا ہے اسے شہید کر دیا جائے گا، اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ بتاؤ وہاں کون سی حکومت مل رہی تھی؟ کوئی جاگیر مل رہی تھی؟ بتاؤ، کوئی جاگیر نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی۔ مکے کی عوام اور مکے کے لوگ مخالف تھے، سارے خون کے پیاسے تھے، اور ساروں کے ہاتھوں کے اندر تلواریں شمشیریں لی ہوئی تھی، زہر آلود تھی، کھڑے تھے اور اس بات کے پیاسے تھے کہ ہم انہیں شہید کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے کوشش کی، صبح جب دیکھتے ہیں حضور تو چلے گئے، جب صبح دیکھتے ہیں بات لمبی ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ جاؤ میں مارتا ہوں، کسی نے کہا میں مارتا ہوں، کسی نے کہا میں تلوار چلاتا ہوں، کسی میں چلاتا ہوں۔ کوئی سیانہ بندہ کھڑا تھا شاہ صاحب جیسا، کہنے لگا یار دیکھ تو لو ہے کون۔ جب منہ سے پلے کو اٹھایا نا تو دیکھا تو علی مرتضیٰ، حیرانگی یہ کیا ہے؟ علی مرتضیٰ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، محبت کے ساتھ سو رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ بھائی لوگ تو خون کے پیاسے ہیں، تم آرام سے سو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ علی المرتضیٰ نے جواب دیا، لوگوں بات یہ تھی زندگی اور موت کا کچھ علم نہیں، کس وقت موت آ جائے، مگر حبیب کبریا نے امانتیں میرے ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ مکہ والے لوگوں کو دے کر مدینہ میرے پاس آ جانا، مجھے گارنٹی مل گئی، مدینہ جانے تک مجھے موت نہیں آئی، آرام سے سوتا ہوں، اس لیے میں آرام سے سو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہاں کون سی حکومت تھی جو علی المرتضیٰ کو مل رہی تھی؟ کوئی حکومت نہیں، لوگ تلوار لے کر خون کے پیاسے نظر آ رہے تھے۔ اگر وہ پلہ نہ اٹھاتے تو یقین آپ کو شہید کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو اللہ کی حکمت تھی نا، پلہ اٹھا کر دیکھا کوئی حکومت نہیں۔ اور دوسری صفت، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی دوڑ کر آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ کریم نے پوچھا بتاؤ کہ کیا وجہ ہے؟ فرماتے کرتے ہیں مولا وجہ یہ ہے، ڈر ہے آگے سے دشمن نہ آ جائے، آگے ہو جاتا ہوں، پھر پیچھے سے خوف آتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہوں، دائیں آتا ہے، دائیں پھر بائیں ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی آئے دشمن تو سب سے پہلا وار ہو تو میری جان پر ہو، حبیب کو کچھ نہ ہو، حبیب کو کچھ نہ ہو۔ پھر غارِ ثور کی تنہائیوں سے آج بھی جا کر سوال کر کے الطاف صاحب پوچھو، وہ ببانگے دوہر یہ بتا رہی ہیں، بلند آواز کر کے پکار رہی ہیں، 5,500 فٹ کی بلندی ہے غارِ ثور کی شکل، 5,500 فٹ کی بلندی ہے وہاں۔ آج میں 2008 میں گیا، یعنی تقریباً 18 سال ہو گئے گیا، تو اس وقت میں
حالانکہ اب سے زیادہ پرانا بھی تھا، اب تو خیر بوڑھا سمجھ ہو چکا ہوں، ویسے محبت میں بوڑھا نہیں ہوں، ہاں الحمدللہ۔ تو اس پچھلی دفعہ بھی گئے تھے نا، تو ادھر تو نہ جا سکے، کچھ معاملات ایسے تھے، مگر غار ہرا پر جب گئے نا تو احباب کچھ تھے، انہوں نے کہا نہیں یار نہیں چلا جاتا۔ تو ایک اوسف جیسا ساتھی تھا، یعنی اٹھا کٹا جوان تھا، وہ کہنے لگا یار یہ تو بڑا دیکھا نا اتنا اونچا بڑا مشکل ہے۔ میں چھڑ بڑا سجن جتنے گئے وہ تھے نہیں جانا، تو جانا کتنے حضور نہیں کیا جاتا، اور میں کہا نہیں کیا جاتا نہ جا کہ سانو تو نہ روک اب ایک جانے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر اسی شاہ جی 45 منٹیں جو تھے پہنچ گئے 2500 فٹ کی بلندی۔ تو یہ 2500 فٹ کی بلندی ہے، ادھر 5500 فٹ کی بلندی ہے۔ وہاں جا کر جب میں نے دیکھا اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سید المرسلین نے آ کر 3 دن اور 3 راتیں گزاری، اور آپ کا ایک خادم اور مرید اور آپ کا شاگرد یہاں آپ کے ساتھ خدمت میں حاضر تھا، 3 دن اور 3 راتیں بلا شرکت غیر حسن خدا بندی کا جگہ دیکھ رہا تھا، بلا شرکت غیر، کوئی شرک نہیں تھا دوسرا۔ اور یہ کہہ رہے تھے کیا کہا، ہمیں یہ پکڑ تو نہیں سکتے، ہاں یہ بات ہے کہ اگر اپنے قدموں کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے ہمیں دیکھ لیں، ہو سکتا ہے ہمیں دیکھ لیں۔ تو کریم آقا نے فرمایا صدیق ادھر دیکھو، اشارہ کیا ادھر دیکھو۔ جب آپ نے دیکھا حضور نے فرمایا وہ اگر ادھر سے آئیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے، دیکھا تو جنت کے ٹھانٹے مارتے ہوئے گلستان وہاں کھڑے، ان کے لیے کیا دور ہے، دنیا ہو یا جنت ہو، ایک آنے واحد کے اندر کریم آقا چاہے تو زمین سے اٹھ کر جنت میں چلے جائیں، چاہے تو جنت سے اٹھ کر زمین پر آ جائیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلکہ یہ تو وہ اس نے حنانہ، حضور نے فرمایا مشہور بات، وہ آپ اس کے ساتھ اڈاسنا لگا کر کھڑے ہوتے تھے خطبہ دینے کے لیے جمعہ کی، تو جب ایک ساتھی نے بنوا کر لایا، حضور کے صحابی نے منبر لائے حضور کے لیے بنا دیا، اور عرض کی کہ حضور یہاں بیٹھ کر آپ تھک جاتے ہیں کھڑے ہو کر، یہاں بیٹھ کر آپ خطبہ دیا کریں۔ حضور وہاں بیٹھ گئے، جب بیٹھے نا تو خطبہ حضور نے شروع کیا تو بچے کے رونے کی آواز آئی، چیختا بچہ، جیسے کہ ماں بچے کو چھوڑ کر کہیں چلی جائے تو بچہ چیختا ہے بڑے زور کے ساتھ اور غصے کے ساتھ، چیخنے کی آواز آئی۔ صحابہ حیران ہیں، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، بچہ موجود نہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تھوڑی دیر تک تکتے رہے کہ کہاں سے آواز آئی، سمجھ نہیں آتی۔ کریم آقا خطبے سے اٹھتے ہیں، جا کر اس نے حنانہ کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا صحابہ فرماتے ہیں جیسے بچہ روتا ہوا چیختا ہوا ماں کی چھاتی کے ساتھ لگتا ہے اور آہستہ آہستہ چپ کرتا ہے، اسی طرح اس نے حنانہ بھی چپ کرنا شروع کر دیا، خاموش ہو جاتا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا یہ اختیار مصطفیٰ ہے نا، کریم آقا نے فرمایا او بتا اس نے حنانہ چاہتا ہے تو تجھے جنت میں لگا دوں، چاہتا ہے تو یہیں ہرا بھرا کر دوں اور قیامت تک تو ختم نہیں ہوگا، چاہتا ہے جنت میں لگا دوں، کیسے چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہا مجھے تو آپ کا ساتھ ہی چاہیے صلی اللہ تعالی وسلم۔ بات لمبی ہے مختصر کر، تو وہاں غار ثور کی تنہائیوں کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، دشمن منڈلا رہے تھے، غار کے دہانے پر پھر رہے تھے، بلبل نے انڈے لگا دیے، اتار دیے تھے، دے دیے تھے وہاں، اور عنکبوت نے جالا بنا دیا تھا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے نا، ورنہ یہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے یہ تو ایک ریزہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ کبوتری کے انڈے اٹھا لے اور پھر قائم کھڑا رہے اسی طرح۔ یہ بھی حضور کا معجزہ تھا، وہ کھڑا ہے موجود، لوگ کہتے یار یہاں سے گزرتے اگر تو یہ ٹوٹ جاتا، یہ نہ ہوتا تو پتہ چلتا ہے یہاں سے حضور نہیں گزرے، یہ کریم آقا کا معجزہ تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں لوگوں بتاؤ وہاں صدیق اکبر کو کون سی حکومت میں نہیں تھی، کون سی بادشاہی میں نہیں تھی، کون سی سلطنت میں نہیں تھی، نہ علی کو میں نہیں تھی، نہ صدیق کو میں نہیں تھی، پھر ماننا پڑے گا یہ بھی دیوانہ تھا وہ بھی دیوانہ تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے اپنے یار کے دیوانے تھے۔
خیر بات دور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ کریم آقا نے فرمایا بلغنی صوتہ ایسو کانا، اس کی آواز مجھے پہنچی جہاں بھی ہو. تو ایک صحابی نے عرض کی کریم آقا سے کہ آقا وبعد وفاتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے لیے وفات نہیں ہے مگر آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو جب وفات ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس وقت بھی آپ کو تک آواز پہنچے گی؟ تو کریم آقا نے فرمایا وبعد وفاتی. ابن قیم کہتا ہے کائنات کی کوئی ایسی روشنائی نہیں جو اس لفظ لکھنے کے لائق ہو. کریم آقا نے فرمایا میرے فوت ہونے کے بعد بھی مجھے اسی طرح پہنچتی رہے گی. میرا بھی کام بن گیا، شاہ جی کا بن گیا، آپ کا بھی سب کا بن گیا کہ اب ہم جہاں بیٹھے ہیں درود پڑھتے ہیں تو حضور تک پہنچ جاتا ہے. یہ تو اس میں ہے نا، ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے حضور نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی. یہ تو پہنچتا ہے، ہوائیں فضائیں پہنچا دیں یا فرشتے پہنچا دیں، پہنچتا ہے. ادھر کریم آقا نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی. جو پیار سے پڑھتا ہے نا، یہ تو اس کی بات ہے جو پیار سے نہیں پڑھتا، مگر جو پیار سے پڑھتا ہے اس کے لیے کریم آقا نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں خود اس کا سنتا ہوں. بعد متکلم کیسے لے جائے اسمع اسمع نسمع سمع یسمع سمن فهو سامع سمع یسمع سمن فهو مسموع الحمد للہ اسمع اللہ تسمع. ٹھیک ہے، اسمع میں سنتا ہوں، واحد متکلم ہے میں سنتا ہوں. حضور نے فرمایا لوگوں میں سنتا ہوں آواز کو، اور پھر سنتا ہی نہیں محبت والے کی، بلکہ فرمایا اعرفہم میں ان کی شکل کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے منہ کو بھی جانتا ہوں، اس کے چہرے کو جانتا ہوں. مجھے کہنا پڑے گا لوگوں اگر وہ اس کے چہرے کو جانتے ہیں تو سارے جسم کو کیوں نہیں جانتے؟ ماننا پڑے گا. غلام کہیں بھی کھڑا ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھے، کریم آقا سنتے بھی ہے اور اس سارے بندے کو جانتے بھی ہے کون ہے. کون ہے مجھ پر درود و سلام دینے والا؟ لوگوں یہ اللہ کے محبوب کا میلاد ہے، ان سے کوئی بات بعید نہیں. اور یہ مت سمجھا کرو کبھی بھی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ نعوذ باللہ جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ جانتے نہیں، وہ تو نعوذ باللہ دنیا سے چلے گئے فلاں فلاں. نہیں نہیں، یہ ان کے لیے جانا اور رہنا ایک ہے. وہ قبر شریف میں ہے پھر بھی اسی طرح حیات زندگی جیسے زندگی میں حیات تھے، ہماری نظروں سے ہو چلائیں، بس یہ فرق ہے. اور جب زندہ تھے ظاہری اعتبار سے اس وقت بھی وہ بات ہے. کریم آقا کے لیے کوئی دوری نہیں ہے. شرح الصدور کے اندر جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی نے ذکر کیا، شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حضور کے روضہ اطہر پر جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور جا کر سلام کرتے ہیں. سید تھے، نصری سید تھے، نام کے سید نہیں. آج کل تو خیر بڑے سید بن گئے ہیں شاید. آدھی جادو سنبھالا کرو، خدا دی قسم جنہ روڑا اتنے بچا پیا نا کدھر ہی الطاف صاحب ایسے ساجنا اتنے شیخ تے کھوجے سید بنے کرتے ہیں، اسی سید ہیں ایویں نہیں شاید. میں تو بڑا رد کرتا ہوں اس گل کا بھی آدھے آپ کو سنبھالو، دوسرا کوئی خلط ملط ہو جائے نا بکری گل ہے، مگر سادات میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. ساتوں کے سارے دی ادب دی جگہ اسی تو منن والے اہل سنت والجماعت الحمدللہ منن والے سارے اور سارے سادات دا قدر کرنے والے الحمدللہ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جتنے بھی حضور کے خاندان کے ہیں، وہ ان سب کی ہم عزت و تکریم کرنا اپنے ایمان کا اصل سمجھتے ہیں. جو بھی اس میں کمی کرتا ہے وہ کمینہ ہے، وہ بندہ جو عداوت کرتا ہے میں ایمان والا ہوں، اس کے لیے سارے صحابہ سارے اہل بیت اس کے سر کا تاج ہیں، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈو ہیں اور اس کے دین اور ایمان کا اصل وجود ہے. ہم سب کو ماننے والے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے حضور کے تھے، حضور کے تھے. خیر وہ سید آئے حضور کی خدمت میں، کچہری میں آئے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح صدور کے اندر ذکر کرتے ہیں، آئے اور سلام کیا، السلام علیکہ یا جدی، اے میرے بابا جی سلام ہو. سلام کیا، اے بابا جی سلام ہو.
کبے انور سے آواز آئی وعلیک السلام یا ولدی، میرے پتر تیرے دے بھی سلام ہو۔ قبر سے آواز آئی، شروع صدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی بہت بڑے امام ہوئے ہیں، انہوں نے ذکر کیا، اور اپنے رسائل کے اندر جناب تھانوی صاحب نے ذکر کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ معاملہ دیکھا۔ ادھر سے آواز آئی وعلیک السلام یا ولدی، میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ آپ عشق کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا، آپ قبر کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، پروانے کی طرح شمع کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، گویا کہ یوں کہہ لیجیے کہ حضور کی قبر انور کا طواف کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کریم آقا میں جانتا ہوں جب مصر میں تھا میں سلام بھیجتا تھا، آپ اس وقت بھی جواب دیتے تھے، اب تو بنفس نفیس آپ کا بیٹا آپ کے پاس حاضر ہے، اب سلام پر بات نہیں، آقا اپنا دست مقدس نکالو، میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ دست مقدس نکالو، فرمایا دست مقدس حضور کا قبر شریف سے باہر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ حضور کا دست مقدس قبر شریف سے باہر آیا اور آپ نے لپک کر حضور کے دست مقدس کا بوسہ دیا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کی ضرورت بھی، اور آپ حضور کی بارگاہ بے کسبنا کے اندر رحمت للعالمین کو گجرے پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، سارے پڑھو جس کے ساتھ جس کو محبت ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جس کا ایمان ہے ہمارا نبی زندہ ہے وہ پڑھ لے گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہمیں نہیں نظر آتے ہماری آنکھ ظاہری کو، ورنہ زندہ ہیں۔ ایک ساتھی نے مجھے بتایا، 2008 کی بات ہے، ایک ساتھی نے بتایا میں جب باب ابوبکر صدیق سے اندر داخل ہوا تو میں گیا نا سامنے تھوڑا سا آگے جہاں وہ لوگ بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں بات، اس جگہ پر آپ تشریف لے گئے، جب اندر سے تھوڑا سا آگے دروازے سے جاتے ہیں وہ سارے باب السلام ہے، یا جو تھوڑی سی جو عمارت بنی ہوئی ہے وہ بنیادیں ان سے آگے نکلتے ہیں، وہ دروازے ایسے بنے ہوئے ہیں، ان سے آگے جب نکلتے ہیں وہاں لوگ آ کر نمازیں وغیرہ کو تسبیح کو تحلیل کو قرآن کی تلاوت کو نماز کو کچھ پڑھ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں پہلی دفعہ وہاں گیا اسی جگہ سے آگے تھوڑا سا نکلا نا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخصیت موجود ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اور جب میں نے انہیں دیکھا تو سلام عرض کیا، کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ پہلے رسول اللہ کو سلام کر کے اور نماز پڑھو، حضور کو سلام کرو، عشاء کی نماز پڑھنی تھی، اس نے کہ جاؤ نماز پڑھو اور حضور کو سلام کرو اور اس کے بعد ہمارے پاس آنا۔ وہ گیا اور سلام کیا، سلام کرنے کے بعد نماز پڑھی اور ریاض الجنہ کا چکر لگایا، وہاں نفل ادا کیے، پھر آیا، وہ کہتا کافی دیر تک اس شخصیت کے ساتھ، بڑی باروب شخصیت تھی، بڑی عظیم الشان شخصیت تھی، بڑے محبت والے اور پیار والے تھے، آنکھوں سے جب دیکھتے تھے ایک جھلک محسوس ہوتی تھی جو سینے اور دل کو چیر رہی ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کون ہے، میں واپس چلا آیا، جب کسی دوست سے میں نے عرض کی کہ یہ میں نے معاجرہ دیکھا ہے، وہ پتہ نہیں وہ فرد کون ہے، وہ بندہ کون ہے، اس کی نشانی یہ ہے، درمیانہ قد ہے اور پیٹ ذرا تھوڑا سا بڑا ہے اور چھوٹا قد ہے اور بڑا بہترین قسم کے آنکھیں جو بیضے کی طرح ہیں اور ان کے چمک آ رہی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ مجھے یہ کہا، اس نے کہا بے ساختہ، اس نے کہا او یار تمہیں پتا نہیں وہ تو علی تھے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ تو علی المرتضیٰ تھے، یار ہمارا علی بھی زندہ ہے، نبی کیوں نہیں زندہ؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، نیپال پور کے ساتھ ایک جگہ پر خطاب تھا، وہاں پاکستان بننے کے بعد یہ غالباً سن 95-96 کی بات ہے، تو خطاب تھا، میں چھوٹ چکر تھا، بڑی خطاب کیا، 2.25 گھنٹے میں نے تقریر کی تھی، تو وہاں کچھ احباب تھے جو ان کا گاؤں ہی وہ سارے جو ہیں دیوبندی لوگ تھے، تو وہاں بڑا خیر تھا، الحمدللہ پہلا میلاد ہوا تھا جس کا شرف مجھے نصیب ہوا کہ پہلے میلاد کے اندر میں حاضری دی، اور وہاں میں نے خطاب کیا، تو وہاں کے لوگ
وہاں کے لوگ ڈرتے تھے کہ نہیں بھائی یہاں میلاد نہیں ہو سکتا. کیوں جی؟ اس کا فرد وہاں کا ایک پڑا ہوا فرد ہمارے وسیم پور میں بھی آیا تھا، چلا گیا. پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا نہیں. وہ چلا گیا دنیا سے. اب ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی نہیں، میلاد جائز نہیں ہے، میلاد نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے بات. میں نے کہا بھائی آؤ نا ذرا بتاؤ، تمہارے ابا جی کا جب وقت آ جائے کہ جی فلاں تاریخ کو ہمارے ابا جی پیدا ہوئے تھے تو ہم نے برسی کرنی ہے، یا فوت ہوئے تھے برسی کرنی ہے، یہاں ہم نے اس کی کیا بولتے ہیں پیدائش کے لیے سالگرہ کرنی ہے. ارے شادی کی سالگرہ کرتے ہو، پیدائش کی اپنے ابا جی کی سالگرہ کرتے ہو، خود اپنی کر رہے ہو، تو جو محبوب خدا کی کر لو تو کون سا پہاڑ گر جائے گا. آؤ نا ذرا حضور کی تعریف کرو، حضور کا میلاد کرو. حضور کے میلاد سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں. سب سے بڑا میلاد حضور کی بات ہے. کیونکہ حضور کی جو بات دیکھو نا، مجھے یہ بات بتاؤ کہ آپ کا کوئی دوست ہو، کوئی آپ کا دوست ہو فرق، اور آپ کے سامنے اس کی کوئی بندہ تعریف کرے تو وہ تمہیں بندہ جو تعریف کرنے والا وہ کیسا لگے گا؟ اگر جی پیارا لگے گا یا دشمن محسوس ہوگا؟ پیارا لگے گا جو بھی اس کی تعریف کرے. اسی طرح اللہ کو بھی اپنا حبیب سب سے پیارا ہے، جس کے لیے اس نے پوری کائنات کو بنا دیا ہے. اس کی جو تعریف کرتا ہے، علماء نے فرمایا لوگوں جو محبوب عربی کی تعریف کرتا ہے وہ بندہ اللہ کو پسند آتا ہے، پیارا ہوتا ہے. اور یہی وہ نام ہے جس نام کے صدقے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا، اور یہی وہ نام ہے جس نام کے صدقے کل ہمیں جنت بھی عطا فرمائی جائے گا. ہم نے وہ اصلیت چھوڑ دی. میں اس طرف موڑ نہیں جا رہا. آپ میں سے احباب کو چاہتا ہے کہ شعر و شاعری صرف چلتی رہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے، مگر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کچھ اچھی باتیں بھی ہو جائیں، جس کی نصیحت کی آموز باتیں بھی ہو جائیں، علمی باتیں بھی ہونی چاہیے. لوگوں آج ہی میں اتفاق سے ایک جگہ جانا تھا باقر کی مہار، تو میرے پاس وہ عطر النوری صاحب وہ آئے. انہوں نے کہا میں نے بھی جانا ہے، تو ان کے بھی کوئی تعلق والے تھے. انہوں نے کہا میں نے بھی جانا ہے، اگر تم نے جانا ہے تو میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا. میں نے ٹھیک ہے. وہ بیٹھے تھے، اتفاق سے میں نے ایک کتاب اٹھائی اور میں نے جب ایسے کھولا نا اچانک عبدال صاحب جب اچانک کھولا نا تو ایک حدیث سامنے آئی. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے دیکھ کر. کریم آقا نے فرمایا جب لوگ فحاشی کو نیکی پر ترجیح دیں گے، جب بے حیائی عام ہو جائے گی، جب لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے اور ننگے جسم کو اچھا تصور کریں گے، اس وقت ایسی مرضیں نازل ہوں گی جس کا نام بھی تم نے پہلے نہیں سنا ہوگا. ایسی مرضیں نازل ہوں گی جس کا نام تم نے پہلے نہیں سنا ہوگا. شاہ جی جب میں نے پڑھی تو میں نے کہا یار میں نے بھی اپنی زندگی میں پہلے کرونا کا نام نہیں سنا تھا. بتاؤ تم میں سے کسی نے سنا تھا؟ شاہ صاحب کی عمر وہ اس سے تھوڑی سی بڑی ہوگی یا وہ بزرگ بیٹھے ہیں، 65 سال میری عمر ہو چکی ہے، تو چلو 5 سال 10 سال کر لو. ہاں جی پھر بھی 55 سال بن جاتے، 10 سال بھی نکالو. باہوش میں نے اس کا نام نہیں سنا آج تک. بابا جی تم نے سنا ہے؟ نہیں. یارو کسی نے نام نہیں سنا. تو یہ مرض آئی، میرے عقل میں بات آئی بھئی 1400 سال پہلے کریم آقا نے مطلع فرما دیا تھا، تو معنی یہ نکلے گا ہم نے جو یہ لباس پہننا شروع کر دیا، ہم نے جو بے غیرتی شروع کر دی، کمیزی شروع کر دی، ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بہو ہمارے پاس بیٹھی ہے، جوان بیٹا بیٹھا ہے، جوان بھائی بیٹھا ہے، جوان باپ بیٹھا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں. برہنہ لباس ہے جو بالکل کندھے کے اوپر سے ہوتا ہے، پھر چھاتی اس کا پیٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی باریک لباس پہنا ہوا ہے. ہم اسے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، پھر اللہ کے محبوب کی بات سچی نہ ہو تو اور کیا ہو. یہ افسوس کی بات ہے. روکتے نہیں. ہر ایک سے پوچھا جائے گا کلو مسئول اور ریت ہی، اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. بتاؤ نا جو ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہے پوچھا جائے گا پورے ملک کے لیے، جو اپنے گاؤں کا پنڈ کا چودھری ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، جو محلے کا چودھری ہے اس سے پوچھا جائے گا، اور جو محلے کے متعلق، اور جو اپنے گھر کا مالک ہے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا. بتاؤ نا جس میں ہم سب شامل ہیں.
مسعود بھی اتنا شامل ہے، سفر صاحب بھی، افضل صاحب بھی، طاف صاحب بھی، شاہ جی بھی، سارے اس میں اسی طرح کے برابر شامل ہیں۔ پوچھا جائے گا نا اپنے گھر کے مالک ہو، بتاؤ نا تمہاری بیٹی نے گندا لباس پہنا تو نے کیوں نہیں روکا؟ تمہاری بہن نے گندا لباس پہنا جس سے جسم نظر آ رہا تھا، کیوں نہیں روکا؟ شاہ جی یہ بات، الطاف صاحب یہ بات غلط تو نہیں کہ سارا جسم نظر آ رہا ہوتا؟ تو کہاں گیا؟ تیری غیرت مسلمان کہاں گئی؟ تیرے تو رب کو دیکھو، اتنا باحیا رب ہے، اتنی حیا والا رب ہے، اتنی زبردست حیا والا رب ہے، جس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے محبوب کی امتی کوئی بیٹی اپنے گھر کے اندر چل رہی ہو، پھر رہی ہو، اس کے پاؤں زمین پر لگے، اس کے پاؤں کے اندر پائے زیبا، اس کی چھنچھار جو ہے وہ گلی میں غیر محرم سن سکے۔ لا یضربنا بارجلہن، اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ مارو، کہیں غیر تک تمہاری چھنکار نہ جائے۔ خدا کو یہ دوارا نہیں، خدا فرماتا ہے نہیں زمین پر اگے ہوں گے نا ان کی پینکھڑ سدے ہیں، اگے ہوں گے شاید پیریں پے بچیاں دے، تو وہ جناب پیر ملے زمین تے بجدا تو چھن چھن کر کے آواز آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یضربنا بارجلہن، زمین تے پیر نہ زور دی مارو، دوڑے پیر دی پینکھڑ دی آواز گلی وچ غیر محرم تک پہنچے، میں نے خدا نو برداشت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، لا یضربنا بارجلہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، قرآن ہے۔ تم کہہ دو یہ سمجھ جائیں گے شاید ہو سکتا ہے میری بات کو نہیں، آپ تو یہاں لے کے آپ کی بات کو مان جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لا یضربنا بارجلہن ولا یبدین زینتہن، اپنے پاؤں زمین سے زور سے نہ مارو، تمہاری چھنکار گلی میں غیر کو نہ پہنچ جائے۔ ولا یبدین زینتہن، اپنے حسن کو، اپنے سنب کو اور اپنے بناؤ شکار کو غیر کو نہ دکھاؤ، الا لبعولتہن، مگر اپنے خاندوں کو دکھاؤ۔ یہ تمہارا حسن، یہ تمہارے خاندوں کے لیے زینت ہو، یہ تمہارا جو بناؤ شکار ہے یہ تمہارے خاندوں کے لیے ہو، غیر کے لیے نہیں۔ آج مجھے بتاؤ کیا کیفیت ہے؟ بازار میں جاتی ہے میری بیٹی، کس کیفیت میں جا رہی ہوتی ہے؟ منہ پر پلہ نہیں ہے، اور گھر سے نکل سے پہلے خوب کیا کہتے ہیں اسے کرتی ہیں، بولو، میک اپ کرتی ہیں اور لگا کر پھر جاتی ہیں۔ یارو صرف عورتیں ہی نہیں، مردوں کی کیفیت بھی یہ ہو گئی ہے، لباس ایسا پہن رہے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا بچی آ رہی ہے بچہ آ رہا ہے۔ صوفی اصغر علی اصغر صاحب فیصل آباد کے بڑے شاعر تھے، بڑے سالوں کی بات ہے، میں اس وقت تقریباً کوئی 10-12 سال کا تھا، مجھے یاد ہے۔ تو حنفی فرید جلسے میں انہوں نے اشعار پڑھے تھے، تو جس میں انہوں نے یہ کہا تھا اے پیندہ میں نے جھاکا ہے کاکیے کے کاکا ہے، اس وقت کی بات ہے، یہ پیندہ میں نے جھاکا ہے کاکیے کے کاکا ہے۔ پتہ نہیں چلتا لوگوں ہمارا لباس عورتوں والا ہو گیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کریم آقا نے فرمایا جس قوم کی جو بندہ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اس میں ہو جاتا ہے۔ تعریفیں ثنائیں ہر ایک کی ہم کرتے رہتے ہیں، کچھ فکر کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، فکر کی بات آپ کہیں تو میں ادھر چلتا ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہے، میری بات نہیں ہے۔ الحمدللہ عرصہ 50 سال سے زائد ہو گیا مجھے خطابت کرتے، الحمدللہ جو یاد کر کے رٹ کے تقریر نہیں کرتا، یہ تو بچوں کے کام ہے نا، رٹ کے نہیں کرتا، الحمدللہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، بس جیسے وہ کرتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لوگوں کریمہ کہنے فرمایا من تشبہ منہم فہو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا زمرے اسی میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ہم عورتوں والا لباس پہنیں گے تو عورتوں میں شمار ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہجڑوں والا خسروں والا آج کا تو ختم ہو گئی یہ، اور خاص طور پر محسوس نہ کریں ہمارے نعت خواں حضرات، آج کل ان کا لباس بھی ایسا ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ کون ہے۔ یارو تو ایک طرف دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضرت حسان کی سنت ادا کر رہا ہوں،
دوسری طرف حسان کا لباس نہیں پہنتا، شرم آنی چاہیے، تجھے لباس وہ ہونا چاہیے جو حسان کا تھا، جس میں کوئی مشابہت نہیں تھی، دور سے نظر آتا، پتہ چلتا تھا کہ یہ مرد کلندر آ رہا ہے۔ تیرا لباس وہ ہونا چاہیے، تیرے لباس میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کا دھیان کرو، میں بھی، آپ بھی، سب۔ میں کسی کو ٹارگٹ بنا کر بات نہیں کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ ہم پر کچھ فرائض ہے، اور ایسی نعتوں سے بھی گریز کرنا چاہیے جو خواب کی شکل میں ہو۔ خواب میں تو شک بھی ہو سکتا ہے، شاید جھوٹ ہو کیا نہیں؟ خواب میں جھوٹ ہو سکتا ہے نا، شیطان بھی خواب میں آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں آتا، خواب کی بات نہ کرو، بات کرو حقیقت کی۔ اور اگر حقیقت تم بیان کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ یا دنیا کو کیوں راضی کرتے ہو؟ دنیا کے، میں ادھر بھی آج تقریر کرتے، یہ بات میں نے وہاں بھی کیا ہے، بڑے بڑے ذمہ دار بیٹھے تھے، بہت بڑے ذمہ دار بیٹھے تھے، وہ حاجی طیب صاحب بڑے ذمہ دار ہیں، ان کا وصال تھا، ان کے 4-5 بیٹے وہ بھی تھے، اور پورے علاقے کی کریم جی سارے ذمہ دار وہاں بڑے بڑے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا علماء کو کہ شرم کرو، تم ان لوگوں کو بتاتے نہیں، ان کو بتاؤ کہ تمہارا مذہب یہ کہتا ہے، تمہارا دین یہ کہتا ہے، تمہارا مسلک یہ کہتا ہے، تمہارا خدا یہ کہتا ہے، تمہارا مصطفیٰ یہ کہتا ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ 1 من 2 من گندم اور دانے نہیں ہمیں دیں گے، پیسے نہیں دیں گے، چھوڑ دو اس بات کو۔ پیسے دانے ان کے پاس نہیں، گندم ان کے پاس نہیں، دان ان کے پاس نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ رزقکم فی السماء، تمہارا رزق تو آسمان میں ہے۔ واللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ سب سے زبردست ہے رزق عطا فرمانے والا۔ کسی کی پرواہ نہ کرو، کسی کے پیسے لینے کی خاطر کسی کے حد سے تجاوز نہ کرو، تعریف نہ کرو، غلط بیانی نہ کرو، ہر ایک کو جھنجھوڑ کر بتاؤ کہ یہ نہیں یہ ہے۔ ادھر خدا یہ فرما رہا ہے، ادھر مصطفیٰ کی حیا دیکھو۔ صفا اور مروہ کے درمیان کون دوڑی سی سب سے پہلے؟ سیدہ بولو ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ دوڑی سی، آپ مرد تھی یا عورت تھی؟ جی عورت۔ بابا جی بڑے محبت سے سن رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کو بار بار، عورت تھی۔ اب اصول اور طریقے کے قاعدے کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ وہاں عورتیں دوڑیں، کیونکہ عورت دوڑی تھی، عورتیں دوڑیں اور مرد آرام سے چلیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ عورت دوڑی ہے۔ سیدہ ہاجرہ پانی کی طلب سے دوڑی ہے۔ یہ بھی کریم آقا کی کتنی کرم نوازی ہے، دیکھو نا، وہ دوڑی تو تھی اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے۔ اللہ نے فرمایا دین بھی یہ ہے، اور نبی کی بات تو دور کی ہے نا، نبی تو دور کی بات ہے، ارے نبی کی ماں ہو، اس کا دوڑنا بھی اور اس کا بیٹھنا اٹھنا بھی، یہ سارا تمہارے لیے دین ہے۔ نبی کی بات تو بڑی دور کی ہے، نبی کا تو ہر فعل ہی دین ہے۔ خیر، دوڑی تھی حضرت ہاجرہ۔ اب قاعدے اور قانون کے تحت چاہیے یہ کہ عورتیں وہاں دوڑیں اور مرد آرام سے چلیں۔ کریمہ نے مولا کریم سے عرض کی، مولا حکم ہوتا ہے میرے محبوب کہو کیا کہتے ہو؟ یا اللہ میری رسالت و نبوت کی حیا اجازت نہیں دیتی کہ میری امت کی بیٹی ہو اور وہ دوڑے اور اس کی اعضاء حرکت کریں اور غیر کی نظر اس پر پڑ جائے۔ ظاہر بندہ دوڑتا ہے تو اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا کہ میری امتی دوڑی اور اس کی اعضاء حرکت کریں، کیونکہ وہاں مرد خواتین سب اکٹھے ہوتے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، جس عمر میں ہو سارے برابر ہوتے ہیں، چاہیے نا، سارے برابر ہوتے ہیں اور سارے دوڑ رہتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا یہ خیال میں بھی نہیں ہوتا، ہاں ایسے ٹائم کو دیکھے تھے شاید ذہن کوئی خلط ملط آ جائے، شیطان ہے، مگر وہ تو کسی ذہن چین نہیں ہوتا، وہ تو چیزیں پورا کر کے آتا ہے، ہاں تو دباب دے جگہ دے نال ہی پھسے ہوتے ہیں۔ باقی جسلے وہ حجر اسود دا بوسا ہوتا ہے اس لیے تو حد ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے تو بندے دے بندہ کیوں جی گیا جی تسی ویکھن بندے دے این کرتے مرد اور خواتین کوئی پتہ ہی نہیں لگتا کتنے، پر نہ کسی کو پتہ ہے کہ بڑھی ہے تو نہ کسی بڑھی کو پتہ ہے
سامنے رب نظر آ رہا ہے اور اے ہنے پکڑ لے. اور میں کہتا ہوں یقین ایسی بات ہے مگر کسی کی وہاں خیال نہیں آ سکتا. اس کے باوجود کریم آقا نے فرمایا کہ شیطان ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ انکار کر دے کریم مولا مجھے یہ نہیں چاہیے, میری حیا یہ چاہتی ہے کہ یہ میری بیٹی امتی نہ دوڑیں بلکہ مرد دوڑیں, عورتیں آرام سے چلیں تاکہ ان کی اعضاء حرکت نہ کریں اور کوئی غیر کی نظر نہ پڑے. نبوت و رسالت کی حیا نے جب اللہ سے عرض کی, مولا نے فرمایا میں بھی بڑے حیا والا ہوں, جاؤ محبوب جیسے تیرا جی چاہتا ہے کر. حکم دے دیا کہ آج کے بعد عورتیں نہیں دوڑیں گی, مرد دوڑیں گی. عورتیں نہیں دوڑیں گی, کیونکہ آپ بھی گئے ہیں بندے بھیج دیں بڑھیا نہیں بھیج جی جی وہ لگائے وہ جہاں سے آپ وہ نشان تو اس لیے لگائے نا کہ وہاں جب آپ پہنچی تھی نا حضرت سیدہ تب وہاں سے آگے دوڑی تھی. اتنا جتنا وہ فاصلہ آپ دوڑی تھی نا سرکار کا وہ بتایا ہوا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے نشان لگا دیے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں نہ چلنا تھا اگر نشانہ ہوتے تو نشان لگا دیں یہاں سے یہاں تک اتنا, ادھر بھی سبز لائٹ ہے ادھر بھی سبز لائٹ ہے لگی ہوئی ہے کہ یہاں سبز لائٹ سے سبز لائٹ تک تم نے دوڑنا ہے. لال لائٹ سے ایسے نہیں, جہاں لال لائٹ چل رہی ہو وہاں جا کر تم نے رک جانا ہے, یہاں سے دوڑنا ہے وہاں سے رک جانا ہے, ایک طرف سے ادھر سے پھر دوسری طرف جاتے ہیں ادھر سے. نہیں نہیں وہ چڑھ دیں تو پھر جلے اتنے آنا تو خطرہ محسوس ہونا کہ میرے بیٹے کو کوئی شاید نقصان نہ دے, آپ اتوں دوڑ پے بیٹے کو جانا سے دوڑ پے. جلے آپ دوڑ دیں وہ جڑا سمجھ تھی تو آپ دوڑی, جلے پھر آپ کی نظر پی جاتی بھی وہ میرا بیٹا صحیح ہے کوئی شے نہیں, اس لیے آپ آرام نہ جانا جاتے ویدے. اللہ نے ایڈی پسند ہے, اللہ نے فرمایا جاؤ ہے دین ہی ہو جی جاؤ یہ دین ہے. ارے حاجرہ کا دوڑنا دین ہے, نبی کا دوڑنا دین ہے, رسول کا دوڑنا دین ہے. اللہ سے عرض کی, اللہ نے فرمایا محبوب جیسے تیرا دل چاہتا ہے من چاہتا ہے اسی طرح کر لے. حکم دے دیا آج کے بعد کوئی بیٹی دوڑے گی نہیں, مرد دوڑیں گے, بیٹی آرام سے چلے گی. اسے کیا کہیں گے یہ ہے حیا نبوت و رسالت. نہ خدا کی حیا یہ چاہتی ہے نہ مصطفیٰ کی حیا یہ چاہتی ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں, شادی بیاہ ہو جائے کو منگنی ہو جائے تو کس دن گنڈی ان کی دن کرے. اردو کس دن دن مقرر نہیں, اردو کوئی لفظ ہو سکتے ہیں دن نہیں آ رہا ہے چور خاٹ پنجابی جی آپ پنجابی ہے گنڈی ہو جائے تو اس وقت کی ہوتا ہے جناب پھر تماشے لگے آتے ہیں تو شیطان اے منڈلا کے آتا ہے. پھر وہ لا لیندے اے سد لیندے بٹ صاحب نو آؤ نا تھی کیا ساؤنڈ لے کے ایک پاسے دیں تو ملاد پڑھی ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں, دوسرے پاسے یہ گانے سنتے ہیں. کیوں ہوتا ہے یہ بھی لے کر چلے جاتے ہیں. پھر وہاں ساری رات ڈانس ہوتا ہے, ساری رات لوگ محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں اپنے بھی ہوتے ہیں غیر بھی ہوتے ہیں, کسی کو کوئی روکتا نہیں. لوگوں اس بے حیائی کو چھوڑو, یہی وجہ ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. کریم آقا نے فرمایا جب بے حیائی کو لوگ پسند کریں گے پھر ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا تم نے پہلے نام ہی نہیں سنا ہوگا. ہم نے نہیں سنا تھا نام, یہ بیماری آ گئی. اب جناب عورتیں پردے کی بات کرتی, عورتوں کے پردے کی تو دور کی بات ہے. اب حکم دے دیا گیا نہیں مرد بھی اپنے چہرے کو ڈھانپ لے, مرد بھی اپنے. میں اتنے لفظ آخیا کہ چیکو کٹیا میں چڑھ دیں جی مٹی کھاون دے چڑھ دیں چیکو وہی ہے چیکو ہی ہے بابا چیکو سارے اللہ نے چڑھا دے. اگر میں تو دونوں حیا نہیں آتی تو میں نہیں حیا دے سوتر ہوں دے کہ نہیں. میرا جسم تو میری مرضی, جسم تھوڑا ہے, جسم تو میں بنایا, مرضی میری چلے گی. تو کون ہے اپنی مرضی چلانا؟ خبردار کسی کی مرضی نہیں, مرضی ہوگی وہ خدا کی ہوگی. اور یہ جسم اگر خدا کی مرضی پر چل گیا تو پھر نارے جہنم سے بچ جائے گا, نارے سکر سے محفوظ ہو جائے گا اور جنتوں کی باغوں کی سیر کرے گا. اگر بے حیائی سے حشاشی اور بے حیائی اور نافرمانی پر لگ گیا تو پھر جہنم کے طوق اور طبق در طبق وہاں ایسا ہوگا. کریم آقا نے فرمایا اوپر بھی آگ ہوگی, نیچے بھی آگ ہوگی, دائیں بھی آگ ہوگی, بائیں بھی آگ ہوگی, اور فرمایا جائے گا ذق انک انت العزیز الحکیم,
چک ہوں مزہ ادھر بڑا چوڑا بندہ ہی میں بڑا وڈا ہوں میں بڑا دانا ہوں میں بڑا سمجھدار میں بڑا عزت والا انت العزیز الکریم میں بڑا عزت والا بڑا عظمت والا اللہ فرمائے گا زب سورہ دخان چک ہے لوگوں وہاں ایک منٹ بھی رہنا آپ سے گوارا ہوگا آج ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں کریم آقا اسی لیے آئے یہ میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں لوگوں ہماری بیٹیوں کو عزت نہیں تھی اسلام سے پہلے کریم آقا کے آنے سے پہلے عزت نہیں تھی وہاں ہوتی تھی جس گھر میں عورت پیدا ہو جاتی بیٹی پیدا ہو جاتی مکے کا رواج تھا عرب کا یہ رواج تھا کہ اس گھر کو منحوس مانا جاتا اس گھر پر سیاہ جھنڈا لگا دیا جاتا اور اس گھر کے رہائشی سیاہ کپڑے پہن لیتے کہ یہ نحوست کی علامت ہمارے گھر میں آ گئی سیاہ جھنڈے تمام تفاسیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کسی کتاب کی تمام گھروں پر جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی صفے ماتم بچ جاتی کہ ہمارے گھر میں بیٹی کیوں آ گئی بیٹی کیوں پیدا ہو گئی گھر کا مالک گھر چھوڑ کر چلا جاتا سیاہ جھنڈا لہرا دیا جاتا لوگ اس سے توبہ توبہ کرتے دور گزرتے کہ اس گھر میں بیٹی آ گئی اے میری بیٹی قوم کی تجھے اسلام نے عزت دی ہے اسلام کو اپنا لے اسلام نے عزت دی ہے تجھے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا معصومانہ زندگی کے اندر منو مٹی تجھ پر ڈال کر تجھے تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا تیری عزت تیری زندگی تیری غیرت سب چیز کو ختم کر دیا جاتا تھا اسلام نے کہا نہیں لوگوں یہ جس کو تم حقیر سمجھتے ہو نحوست سمجھتے ہو یہی تو وہ ہے جس کے قدموں کو چومے گا تجھے جنت نصیب ہو جائے گا جس کے قدموں کو چومے گا جنت نصیب ہو جائے گا اور جس کی بیوی خامد کی اچھی مل جائے دنیا میں جنت ہے اس کے لیے سکون ہے اس کے لیے آرام ہے جس کی چادر چار دیواری کی حفاظت کرنے والی اس کی بیوی نیک اور صالح اور پارسا ہوگی وہ خامد کبھی پریشان حال نہیں ہوگا الطاف صاحب نے گل باہاں دیکھو نا میں تسی ہر بندہ جلے گھر چھاڑ کے چلے جانے صبح نکلیے تو شامی آئی جانے شامی تو میں کچھ ہوتا رہے تے جی غیرت والی ہوگی تو قدم تعلیز تو باہر نہیں رکھتی نالے تیرے گھر دی حفاظت کرتی ہے نالے تیری اولاد دی حفاظت کرتی ہے تیری عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے اور تیری اولاد کی بھی حفاظت کرتی ہے تیری عصمت کی بھی حفاظ کرتی ہے تیری حیا کی بھی حفاظت کرتی ہے اگر تجھے نیک بیوی میسر آ جائے تو کریم آقا نے فرمایا لوگوں اس کے لیے بھی میں خوشخبری دیتا ہوں اس کے لیے بھی خوشخبری اس بیٹی کے کئی روپ ہیں ایک روپ ماں کا ہے ایک بیوی کا ہے اور ایک بہن کا بھی ہے بہن کا ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا نافرمان ہو جائے اور 20 ایسے ہیں آپ رات کو جائیں دروازے پر دستک دیں آپ کا بیٹا سو رہا ہے آنکھ کھل بھی جائے تو اٹھے نا اور کہہ دیں بہن کو جاؤ نا دروازہ کھڑکڑا ہے جاؤ نا دروازہ کھڑکتا ہوا ہے بھائی آئے ہوں گے یا دروازہ لا اٹھنا پسند نہیں کرے گا بیٹی فوری طور پہ لحاف نو چادر نو ہٹا تے انج سٹے گی دوڑ کے جائے گی میرا ابو باہر کھڑا ہے تو بیمار ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ تیری دوائی لے کے دین واسطے تیار نہ ہوئے بیٹی ساری رات بیٹھ کے تیری مٹھیاں بھر دے رہی ہے نہیں بابی بیٹی تیری خدمت کر دی ہو گئی او بیٹی جیڑی تیری اے خدمت کر رہی ہے اسلام نے تیرے سکھائی اس بیٹی نو اے ساری عزت و عظمت کا شرف اسلام نے دیتا میری بیٹی میری بہن اسلام نہ چھوڑ اسلام دے نال وابستہ ہو جا دنیا چ بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب اللہ کے نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وہاں ایک نقیب محفل تھے انہوں نے کہا کہنے لگی بھائی جو جانا ہے وہ سب کا برابر ہے اور آنا جو ہے وہ علیحدہ مختلف ہے اور کئی کا انہوں نے کہا کہ آنا جو ہے وہ بھی برابر ہے اور جانا بھی برابر ہے میں نے کہا نہیں اس میں فرق ہے ہر ایک کے آنے میں بھی فرق ہے ہر کے جانے میں بھی فرق ہے ہاں ہر ایک کے آنے میں بھی فرق ہے ہر ایک کے جانے میں بھی فرق ہے بھائی کچھ آنے والے وہ ہیں جو آتے ہیں گھر میں وہ پیدا ہوتے ہیں اس کی ماں بھی خوش نہیں اس کا باپ بھی خوش نہیں اشارے سے بتا رہا ہوں آپ نے پڑھا ہوگا کئی اخباروں کے اندر رسائل جرائد کے اندر ٹی وی پر آپ نے دیکھا ہوگا
اعلان اراؤنس ہوتا کہ گندگی کے ڈھیر پر ایک بچہ نومولود پڑا تھا، سنا ہوگا آپ نے کبھی تو اس کا معنی یہ کہ وہ ماں خوش نہیں تھی تبھی پڑا تھا نا، اگر ماں خوش ہوتی تو نہ پڑا ہوتا نا، باپ بھی خوش نہیں تھا اس لیے پڑا تھا۔ کچھ وہ ہیں جن کی پیدائش پر نہ ماں خوش ہوتی ہے نہ باپ خوش ہوتا ہے، کچھ وہ ہیں جس کی پیدائش پر ماں باپ خوش ہوتے ہیں، محلے والے عزیز و اقارب دوست بیلی بھی خوش ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ علاقے والے خوش ہوتے ہیں، کچھ پیدا ہونے والے وہ ہیں جب پیدا ہوتے ہیں آسمان بھی خوشی کرتی ہے، زمین بھی خوشیاں مناتے ہیں، جانور اپنی آوازوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیب مادر میں جب تشریف لائے، آواز برپا ہوگی، باہر سے آواز آنی شروع ہو گئی، لوگ دوڑ کر باہر نکلے، جب دیکھا ادھر ادھر تو کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آواز آتی ہے، بندہ نظر نہیں آتا، ہم نے جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ جہاں ہمارے جانور بندے ہوئے تھے وہاں سے آواز آ رہی، ہم قریب گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ جانوروں نے آسمان کی طرف اپنے منہ کیے ہوئے اور کہہ رہے ہیں لوگوں بشرہم بشرہم بشرہم، جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں لوگوں خوشخبری ہو، اللہ کا حبیب آ گیا ہے۔ میں نے کہا ہر ایک کا آنا ایک جیسا نہیں ہوتا اور نہ ہی جانا ایک جیسا ہوتا ہے، ایک جانے والے وہ بھی تھے نا، جب جانے کا وقت آیا تو اسرائیل آتے ہیں، جب آتے ہیں نا قریب تو تماچا مارا، وہ بھی جانے والے تھے نا، تماچا مارا، آنکھ کی پتلی نکل گئی، اللہ کے حضور حاضر ہو پتلی کو، یا اللہ کس کے پاس بھیج دیا؟ دیکھو نا میری آنکھ نکال دی تماچا مار کر، اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ٹھیک کر دی، جاؤ ٹھیک ہو گئی، یہ ٹھیک ہو گئی، اب پھر جاؤ، یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے پھر ماریں گے، فرمایا نہیں اب طریقے سے جاؤ، یا اللہ کیسے؟ فرمایا جاؤ اور ادب کا سلیقہ سیکھو، ادب کرو، محبت کے ساتھ جانا، اور جا کر سب سے پہلے انہیں کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد کہنا کہ وحدہ لا شریک خدا تمہیں سلام عطا فرمائے، اس کے بعد کرنا یہ بات کہنی کہ میں حاضر ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں خدا سے ملاقات کرنی تو میں حاضر ہوں۔ آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ سلام ارشاد فرماتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بھول گئے خوشی کے ساتھ، فرمایا اللہ سے عرض کرتے اللہ سے ملنا چاہتے ہو؟ ہاں ملنا چاہتا ہوں، میں تو بڑی دیر سے انتظار ہوں، میں تو طور پر منتیں سماجتیں کرتا رہا، رب آرینی رب آرینی رب آرینی، لا لا میں آداب دکھا دے، رب آرینی رب آرینی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا آپ دکھا دے، جواب آتا رہا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، اگر دیکھنا چاہتا ہے نا اس پتھر کو دیکھ، پہاڑ کو دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا، اگر نہیں تو پھر نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا جی، اب جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تو وہاں سے، اور یہ بھی عجیب سا معاملہ ہے نا، کر صاحب موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے نا، پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے نا، پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، اب تجلی اوپر سے آئی، اوپر سے آئی تجلی یہ اتوں تو چاہیے پہلے موسیٰ علیہ السلام جڑے نے انہوں نے نقصان ہوتا تے پتھر جڑا وہ سلامت رہ جاتا، پر ہویا الٹ ہے کہ پتھر جڑا ہے وہ سرواں بن گیا، ریزہ ہو گیا، تے جا رہا دکا، قرآن فرماتا ہے وخر موسیٰ صاعقہ، فرمایا قرآن فرماتا ہے کہ پہاڑ جڑا ہے وہ سارا ریزہ ہو گیا اور سرمے کی طرف پس گیا، تے موسیٰ علیہ السلام آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، صرف بے ہوش ہوئے، ہوش گم ہوئے، جنہوں یہ آخر کہ یار دے جلوے چ گم ہوئے، اس کو مسیح کی کیفیت۔ میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ چاہیے تھا کہ انسان کمزور ہوتا ہے، پتھر سخت ہوتا ہے، پتھر مار جائے انسان کو تو انسان مرتا ہے، انسان کو مارا جائے پتھر پر پھر بھی انسان مرتا ہے، پتھر کچھ نہیں ہوتا، پتھر سخت ہوتا ہے، مگر یہ کیا وجہ ہے کہ پتھر اسی طرح ریزہ ہو گیا اور بندہ اسی طرح قائم رہا اور صحیح سلامت رہا، یہ کیا وجہ ہے؟ عشق نے جواب دیا ذرا اور معاملہ ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ عشق کہتا ہے یار بات یہ ہے کہ ہر جنس اپنی جنس کو قبول کرتی ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز،
جنس اپنی جنس کے ساتھ برباد کرتی ہے. کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں, باز بازوں کے ساتھ اڑتے ہیں, ہر جنس اپنی جنس کو قبول کرتی ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا چونکہ وہ طور پر جو تجلی آئی تھی وہ نور کی تھی. اب موسیٰ بھی نور تھے, برداشت کر گئے. موسیٰ نور تھے اس لیے برداشت کر گئے. پتھر پہاڑ یہ نور نہیں تھا, خاک کستر ہو گیا. میں نے کہا ارے یہ اگر بات ہے تو پھر ماننا پڑے گا, اگر موسیٰ نور ہے تو ہمارا نبی تو ان سے بڑھ کر نور ہے. ہمارا نبی تو ان سے بڑھ کر نور ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور کی بدلی جو چھائی رنگ بدلا نور کا. نور کی بدلی جو چھائی رنگ بدلا نور کا. عرش کی چوٹی پہ لہراتا ہے جھنڈا نور کا. عرش کی چوٹی پہ لہراتا ہے جھنڈا نور کا. اور بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے. بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے کیونکہ یہ سراپا نور تھے, وہ تھا کھلانا نور کا. یہ سراپا نور تھے اور وہ تھا کھلانا نور کا. اور سر پہ صحرا باندھ کر اور امامہ نور کا. سر پہ صحرا باندھ کر اور امامہ نور کا. چل دیا معراج کو بنٹھن کے دلہا نور کا. چل دیا معراج کو بنٹھن کے دلہا نور کا. بھائی حضور تو سب سے اعلیٰ نور ہے, بے شک, کیا بات, سب سے افضل نور حضور کی ذات ہے. کیونکہ وہ انوار و تجلیات جو موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھ نہیں سکے تھے, اور وہ بھی علماء نے فرمایا وہ جو انوار و تجلیات تھے نا اللہ کے, وہ ذاتی تجلی نہیں تھی بلکہ صفاتی تھی. اور جن انوار تجلیات کو لا مکان سے آگے گزر کر اللہ کے حبیب نے جا کر دیکھا وہ ذاتی تجلی تھی, وہ ذاتی تجلی تھی. کیا بات. اسی لیے اعلیٰ حضرت اور مقام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو, سارے پڑھ لو, سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی. سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے کہا ہر ایک کا آنا بھی ایک قسم کا نہیں, جانا بھی ایک قسم کا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اوپر منہ کر کے کہہ رہے تھے بشرہم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں تمہیں خوشخبری ہو اللہ کا رسول آ رہا ہے. تو کریم آقا نے فرمایا جو فضا میں اڑنے والے پرندے تھے اور جو سمندر کے تہوں میں رہنے والے جانور تھے وہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, مشرق کے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف دوڑ پڑے. جہاں کوئی ملتا اسے مبارک دیتا, تمہیں مبارک ہو اللہ کا نبی آ گیا ہے. لوگوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا آنا بھی افضل ہے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو پھر نقشہ تھوڑا سا یہ افضل صاحب دے گئے نا. کریم آقا کا کیا کہنا. کریم آقا جب تشریف آپ کے ظاہری حیات طیبہ کا وقت ہوا نا جانے کا, تو اسرائیل بھی اندر قدم نہیں رکھتا. کہا نا انہوں نے کہ بے اجازت جن کے گھر اسرائیل آتا نہیں. بے اجازت جن کے گھر اسرائیل آتا نہیں. بے اجازت جن کے گھر اسرائیل آتا نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. اہل بیت سے گستاخیاں بے باکیاں. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. جو اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے وہ جہنمی ہو جائے گا. لوگوں ان سب کی عزت کرو. تو پتہ چلا بات میں جو کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اور آنا یہ دونوں ہی اکمال تھے. حضور نے فرمایا لوگوں میرا جانا بھی تمہارے لیے باعث رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں وہاں جا کر بھی تمہارے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کروں گا. لوگوں
اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں شان و وارہ رسول تم میں بھیجا، یعنی تو لقد من اللہ احسان فرمایا اللہ کریم نے، بلا شبہ تم پر احسان فرمایا، علی المؤمنین ایمان والوں پر، کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا اس بات کا احسان کہ بڑی شانوں والا رسول تمہیں عطا فرما دیا، لوگوں بڑی شانوں والا عظمتوں والا رسول ہمیں مل گیا ہے، تو اس رسول کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے یہ بتاؤ، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان کی کسی امتی نے اگر کوئی غلط کام کیا تو ان کے پیشانی پر، چہرے پر لکھا گیا، ان کے کمروں پر، دروازوں پر لکھا گیا، باہر گیٹ پر لکھا گیا اس نے رات کو یہ کیا یہ کیا۔ اب پتہ نہیں وہ کام سب کر رہے ہیں مگر لکھا نہیں جاتا۔ یہ کریم کی مہربانی ہے، حضور کی وجہ سے محفوظ ہو، ہماری عزت و عظمت ہر چیز محفوظ ہے۔ لوگوں اس لیے اپنے حبیب کے ساتھ، ان کے حکموں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اپنی کامل محبت لگا لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ سیدنا محمد سیدنا محمد وسلم۔ یا الہ العالمین صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت ساڑے اس محفل کو قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین اس محفل کے اندر جس نے بھی جو بھی ہدیہ تبلیغ پیش کیتا ہے، جو بھی پڑھا سنا کیا، یا الہ العالمین پڑھنا بھی سننا بھی سارا درباری قبول فرما، ساڑا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا سارا قبول فرما، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اور اپنی کامل محبت عطا فرما، اور اس محبت سے سانو زندہ رکھ، اس سے سانو خاتمہ نصیب فرما، اور یا الہ العالمین ساڑے ملک پاکستان میں استحکام نصیب فرما، اور پاکستان میں صحیح معنی نظام مصطفیٰ رائج فرما، بے دین لوگوں کی نظر بد تو پاکستان محفوظ فرما، پاکستان میں اسلام دا عظیم شان مضبوط قلعہ بنا، یا الہ العالمین وباما تو اہل ایمان اور اہل اسلام محفوظ فرما، یا الہ العالمین ظاہری بات میں ہر قسم کے امر دور فرما، کردہ قرض دور فرما، وسیع مصیبتہ دور فرما، تندرستی دور فرما، بے اولاد اولاد نصیب فرما، جنت اور اولاد نیک اور صالح بنا، ناظرین دے نیک دلی تمنا وخواہشاں مراداں پوریاں فرما، یا الہ ظاہر اور باطن درست فرما، ساڈے قلب نوں نور ایمان نال منور اور روشن فرما، یا الہ العالمین سانو سارے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے بیت السات نصیب فرما، یا الہ العالمین صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا قیامت والے دن حضور دے پاکی لیوال ہون جنت دا سایہ نصیب فرما، اس گھر دے وچ برکتاں اور رحمتاں دا نزول فرما، یا الہ العالمین محمد رسول اللہ دین دنیا کی ترقیاں نصیب فرما، یا الہ العالمین انہاں نے بہت پیارے اور محبت دے انداز دے حضور دے میلاد دا انعقاد کیتا ہے، یا الہ العالمین انہاں دا جو بھی انہاں نے حضور دے آمد دے سلسلے وچ کوئی کمکمے لگائے نے، کوئی پتیاں لگائیاں نے، کوئی سبھی کر لیا ہے، جو کچھ بھی دریاں جو کچھ بھی کیتا ہے، چھوٹے تو چھوٹا بڑے تو بڑا، یا الہ العالمین آئندہ سارے دا ہدیے نو قبول فرما، اور انہاں دے گھر دی برکتاں اور رحمتاں دا نزول فرما، ساڈے ملک پاکستان نو سب تو عظیم ملک بنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہاں جی جو میں پہلے عرض کی تھی، یا اللہ اس اہل ایمان نو انہاں تو محفوظ فرما، ہاں جی جنیاں مرضاں پھردیاں نے، وہ کرونا بھی ہے، جیڑی بھی ہے، ساریاں مرضاں جنہاں دا سان نہیں پتہ، یا اللہ وہ بھی تو جنہاں پتہ لگ گیا ہے انہاں نو بھی ساریاں تو محفوظ فرما، تے آدھے محبوب دے حکماں تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس محفل دے وچ آیا ہے، جو نیک ارادہ نیک نیت لے کے آیا، وہ نیک ارادہ اور نیت پورا فرما۔ یا الہ جو بیٹیاں سفید ہتھاں نال بیٹھیاں انہاں دے ہتھاں رنگین فرما۔ یا الہ جو بیٹے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہوں نے کامیاب و کامران فرما، جو عصری علوم حاصل کر رہے ہیں یا الہ العالمین انہاں دے سینے وچ عشق مصطفیٰ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔